بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے سجدہ کرنے کا طریقہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم سجدے سے اٹھنے کا اور دوسرا سجدہ کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ ثم يرفع رأسه ويكبر وإذا اطمأن جالسا كبر وسجد فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعبد ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط أصابعه ثم يتشهد۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ پھر اپنے سر کو اٹھائے گا اور تکبیر کہے گا، اور جب بیٹھ جائے گا اطمینان سے تو تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا، اور جب اطمینان سے سجدہ کرے گا تو تکبیر کہے گا اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر، اور بیٹھے گا نہیں اور سہارا نہیں لے گا اپنے ہاتھوں سے زمین پر، اور کرے گا دوسری رکعت میں وہی جو اس نے کیا پہلی رکعت میں، مگر یہ کہ ثنا نہیں پڑھے گا، تعوذ نہیں پڑھے گا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا سوائے تکبیر اولیٰ کے۔ اور جب اس اپنے سر کو اٹھائے گا دوسرے سجدہ سے دوسری رکعت میں تو بچھا لے گا اپنے بائیں پاؤں کو اور اس پر بیٹھ جائے گا، اور کھڑا کر دے گا اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور انگلیوں کو کر دے گا قبلہ رخ، اور رکھے گا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے گا، پھر تشہد پڑھے گا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سجدے میں جانے تک کا طریقہ ہم پڑھ چکے تھے، اب سجدے سے اٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب سجدے سے اٹھے گا تو تکبیر کہے گا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے گا۔ ثم يرفع رأسه ويكبر، سجدے سے اٹھتے وقت اس نے سر کو اٹھانا اور ساتھ تکبیر کہنی ہے۔ وَإِذَا اطمأن جالسا كبر وسجد، پھر جب وہ بیٹھ جائے گا اطمینان کے ساتھ تو پھر دوبارہ تکبیر کہہ کے دوسرے سجدے کے اندر جائے گا۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں تو آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کم از کم اتنی مقدار ضرور بیٹھیں کہ جس میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکتا ہے۔ تو اتنی مقدار آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں اور پھر آپ سجدہ کریں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ سجدے سے تھوڑا سا سر کو اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چل جاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے گا تو پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے گا۔ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ، اب اس نے دوسرا سجدہ کر لیا پہلی رکعت کا، تکبیر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ اب جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ اس نے کر لیا ہے، تسبیحات اس نے پڑھ لی ہیں، اب اس نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جو کھڑا ہونا ہے اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ دوسرے سجدے سے سیدھا اپنے جو پاؤں ہیں اس کے صدور یہ صدر کی جمع ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو یا اگلے حصے کو، تو جو اس کے پاؤں کا اگلا حصہ یعنی جہاں پہ اس کی انگلیاں ہوتی ہیں، پنجہ جس کو کہتے ہیں، اس پنجے کے اوپر وزن ڈال کر یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ یہ فرمایا کہ تکبیر کہے گا دوسرے سجدے سے، واستوی قائما علی صدور قدمیہ، یہ قدمان ہی تھا نا تو اس کی حالت نسبی ہے قدمین، ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو نون گر گیا۔ قدمیہ، اپنے دونوں قدم کے اگلے حصے یعنی پنجے پر زور ڈالتے ہوئے استوی قائما، سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ ولا یقعد ولا یعتمد بیدیہ علی الارض، اگلا مسئلہ دیکھیں جو دوسرا سجدہ کرنا ہے پہلی رکعت کا، آیا اس کے بعد اس نے بیٹھنا ہے اور پھر کھڑا ہونا ہے یا اس نے ڈائریکٹ ہی کھڑا ہو جانا ہے؟ تو اس میں دیکھیں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ جو دوسرا سجدہ کرے گا پہلی رکعت کا، اس کے بعد یہ سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، درمیان میں بیٹھے گا نہیں، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ تو استراحت یعنی آرام کرنے کا تھوڑا سا جلسہ، تو حنفیہ کے ہاں یہ مشروع نہیں ہے، اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے یہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا، بیٹھے گا نہیں، یعنی بیٹھنے کے بعد پھر کھڑا ہو، ایسا نہیں کرے گا جیسے کہ دیگر ائمہ کرتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں ولا یقعد، بیٹھے گا نہیں، ولا یعتمد بیدیہ علی الارض۔ اگلا مسئلہ، جب آپ نے دوسرے سجدے سے کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت کے لیے تو آپ نے زمین کے اوپر سہارا لے کر کھڑا نہیں ہونا، بلکہ آپ جب کھڑے ہونے لگیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی پیشانی کو اٹھائیں، اس کے بعد آپ اپنی ناک کو اٹھائیں، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھا کر آپ پھر یہ جو
اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر لیں، زمین کے اوپر سہارا لے کے پھر گھٹنے اٹھانا، یہ جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی اتنا معذور ہے یا اتنا بیمار ہے، ضعیف ہے، اس کے لیے اس طرح ڈائریکٹ کھڑا ہونا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ زمین کے اوپر سہارا لے کے بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک صحت مند اور ایک نارمل آدمی کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب سجدے سے اٹھے گا دوسری رکعت کے لیے تو اپنی ہاتھوں کو زمین پر رکھ کے سہارا لے کر نہیں اٹھے گا، بلکہ ایسے ہی وہ کھڑا ہو جائے گا۔ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَىٰ۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب دوسری رکعت میں اس نے وہی والے حرکات و افعال کرنے ہیں جس نے پہلی رکعت کے اندر کر چکے ہیں، مطلب تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ، افتتاح صلاۃ نہیں کرے گا۔ جیسے نماز کا جب افتتاح ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، تو جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو پھر اس نے ثنا نہیں پڑھنی، ایک یہ فرق ہے۔ ولا يتعوذ، اور دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس نے تعوذ بھی نہیں پڑھنی، سیدھا یہ تسمیہ پڑھے اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر کے پھر آگے اس طریقے سے نماز پڑھے، تو یہ کرے گا دوسری رکعت میں، ایک تو ثنا نہیں پڑھے گا اور دوسرا تعوذ نہیں پڑھے گا۔ ولا يرفع يديه الا في تکبیرۃ الاولی، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک جو رفع یدین ہے، دونوں ہاتھوں کو جو اٹھانا ہوتا ہے نماز میں، وہ صرف تکبیر اولیٰ کے اندر مشروع ہے۔ تکبیر اولیٰ کے بعد باقی کسی جگہ پر بھی، نہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوتے وقت، نہ بیٹھتے وقت، نہ رکوع میں جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، جو رفع یدین ہے یہ حنفیہ کے نزدیک مشروع نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ رفع یدین نہیں کرے گا الا فی تکبیرۃ الاولی، مگر تکبیر اولیٰ میں، تکبیر تحریمہ کے وقت۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، ابھی اس نے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اب اس نے دوسری رکعت مکمل پڑھی ہے، قیام والا پڑھ کے پھر یہ رکوع میں گیا ہے، رکوع میں جانے کے بعد یہ کھڑا ہوا ہے، پھر اس کے بعد یہ سجدے میں گیا ہے، ایک سجدہ کیا ہے، پھر بیٹھا ہے، پھر دوسرا سجدہ کیا ہے، اب اس کے بعد آگے کیا ہے، یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد آگے کیا کرے گا وہ بتا رہے ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، جب اپنے سر کو اٹھائے گا دوسرے سجدے سے دوسری رکعت میں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے، اب اس نے بیٹھ کے تشہد پڑھنی ہے، وہ تشہد پڑھنے کے لیے جو بیٹھنے کی حالت اور کیفیت ہے وہ بتا رہے ہیں۔ افترش رجلہ الیسریٰ، دیکھیں ذرا، دیکھیں انسان کے دو پاؤں ہیں، ایک ہے دائیں پاؤں، دوسرا ہے بائیں پاؤں۔ جو انسان تشہد میں بیٹھے گا مرد، تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا بایاں پاؤں ہے اس کو وہ بچھا لے گا، جیسے بستر ہوتا ہے نا، بستر بچھا کے انسان اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو بایاں پاؤں آپ نے بچھا کر آپ نے اپنی سرین اس کے اوپر رکھ کے آپ نے اس طریقے سے بیٹھنا ہے بائیں پاؤں کے اوپر۔ تو یہ فرمایا افترش رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لے گا، فجلس علیہا، اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائے گا، ونصب الیمنی نصبا، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو نصب کر دے گا، گاڑ دے گا، کھڑا کر دے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالفرض یہ آپ کا دایاں پاؤں ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کھڑا کرنا ہے، ایسے نہیں کھڑا کرنا، یہ تھوڑا سا وزن ڈالیں گے نا تو جو انگلیاں ہیں یہ قبلہ رخ ہو جائیں گی اس طریقے سے، یہ جو دائیں پاؤں کی انگلیاں اس طریقے سے قبلہ رخ ہو جائیں گی، اور جو آپ کا بایاں پاؤں ہے اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا تو ہے، آپ تصور کریں کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ جو تھی نا ہم نے اس طریقے سے دائیں پاؤں کی انگلیاں، اس کو نا اس پاؤں کے ساتھ ملائیں، پاؤں کے ساتھ ملا کر اس کا اس طریقے سے بھی رخ قبلہ کی طرف کرنے کی کوشش کریں، تو یہ اس طریقے سے انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ تو جو ایک نارمل آدمی ہوتا ہے جو زیادہ موٹا نہیں ہوتا اس کے لیے تو یہ آسان ہے، جو موٹا شخص ہے اس کے لیے ذرا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو موٹاپا ہے، آپ کے لیے مشکل ہے، تو پھر آپ اس میں زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا یہ جو دایاں پاؤں ہیں اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیں، اور جو بایاں پاؤں ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرنے کا تکلف نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کی جسمانی صحت ٹھیک ہے اور آپ اس کو آسانی کے ساتھ قبلے کی طرف کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں بھی اور ساتھ اس کو قبلے کی طرف بھی کریں۔ یہ فرمایا ونصب الیمنی نصبا، اپنے دائیں پاؤں ہیں اس کو کھڑا کر دے گا، نصب کر دے گا، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور جو انگلیاں ہیں اس کو قبلہ کی طرف کر دے گا۔ دائیں پاؤں کی انگلیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں، بائیں پاؤں کی بھی اگر کوشش کریں، اگر ہو سکتی ہیں تو وہ بھی آپ کریں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کی کیفیت ہوگی، اب ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا وہ بتا رہے ہیں، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنی ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گوڈوں کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے گوڈے، اپنے گھٹنے، ان کو نہیں آپ نے پکڑنا، اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بہت ہی پیچھے رکھ دیتے ہیں، ایسا بھی نہ کریں، بلکہ جہاں تک آپ کے گھٹنے شروع ہو رہے ہیں اسے تھوڑا سا پیچھے آپ اپنے ہاتھوں کو رکھیں۔ یہ فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھے گا، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهُ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دے گا، مطلب جو آپ کی انگلیاں نہیں نارمل حالت میں رہیں، اس کو آپ نے اس طریقے سے کھولنا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کھول دینا، اور آپ نے اس کو بالکل بند کر دینا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ عام جو نارمل حالت ہوتی ہے اس طریقے سے کہ تھوڑا بہت خلا ہوتا ہے انگلیوں میں، اس طریقے سے آپ اس کو رکھیں۔ ثم يتشهد، پھر آپ اس کے بعد تشہد پڑھیں۔ اب تشہد کے بعد آگے کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔
اللہ